السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده نصلی علی رسوله الکریم اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Welcome my dear sisters. کل کی کلاس میں پرسوں ہم نے پڑھے سورت النصر اور اس میں فتح مکہ کی خوشخبری دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو انشاءاللہ سیرت کے واقعات میں سے ہم آج فتح مکہ کا پورا واقعہ پڑھیں گے انشاءاللہ، تاکہ ہم سمجھے کہ کس طرح یہ فتح نصیب ہوئی تھی، کیا کیا ہوا اس دن. جاننا چاہتے ہیں نا ہم لوگ کہ کیا کیا ہوا تھا اس دن. تو چلے انشاءاللہ پڑھتے ہیں. میں آپ لوگوں کے لیے پڑھ رہی ہوں تجلیات نبوت کتاب میں سے، جو مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی لکھی ہوئی کتاب ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اس میں ہے یہ چیپٹر غزوہ فتح مکہ. کب ہوا تھا یہ؟ 8 ہجری رمضان کا مہینہ. 8 ہجری رمضان کا مہینہ. رمضان 8 ہجری میں. 8 ہجری کا مطلب سمجھتے؟ کون بتائے گا واٹ از 8 ہجری؟ باجی ہجرت کا بعد میں جو کاؤنٹ ہو رہا ہے، فرسٹ ایئر سیکنڈ، تو ویری 8واں سال. گڈ، ویری گڈ. تو ہجری کیلنڈر شروع ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے. جب وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے پہنچے، تو جب مدینہ پہنچے تو دیٹ واز دا فرسٹ ایئر آف ہجرت. اس طرح جب 8واں سال آیا ہجرت کا، اس سال رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ کی فتح کا شرف بخشا. دس آنر آف دا وکٹری آف مکہ. یہ سب سے عظیم فتح تھی. اس فتح کو کیا فرمایا گیا؟ سب سے عظیم فتح، جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت بخشی، اپنے گھر اور اپنے شہر کو غلط ہاتھوں سے، ناپاک ہاتھوں سے آزاد کروایا. اس فتح پر آسمان والوں نے بھی خوشی منائی. کون ہے آسمان والے؟ اس فتح پر آسمان والوں نے خوشی منائی. کون ہے آسمان والے؟ فرشتے باجی. یس، الحمدللہ. تو جس فتح پر آسمان والوں نے خوشی منائی، تو میں اور آپ، کیا ہم اس کے بارے میں پڑھ سن نہیں سکتے؟ پڑھ کر ہم بھی خوش ہو جائے. اور جو کفار تھے، جو دشمن تھے اب تک، اب وہ موسٹ آف دیم، میجورٹی آف کفار جو دشمن تھے،
وہ اب اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو گئے، وداؤٹ اینی فورس، وداؤٹ اینی بلڈ شیڈ. اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہو، دس از دا ورلڈز اونلی بیٹل، ون وداؤٹ بلڈ شیڈ. اب اس کا سبب کیا ہوا؟ ہم پڑھ چکے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا تھا اس کا، عمرہ کرنے کا، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام احرام پہن کر عمرہ کی نیت سے نکلے تھے تو کیا ہوا تھا؟ حدیبیہ کے مقام پر دشمنوں نے روک لیا اور مکہ میں انٹر کرنے سے روک لیا تھا. پھر وہاں پر ایک صلح ہوئی تھی، یاد ہے آپ کو؟ معاہدہ، دیٹ از اے کانٹریکٹ آف پیس. صلح حدیبیہ میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ باجی ان کو عمرہ کرنے نہیں دیا تھا اور ان کو بول رہے تھے کہ نیکسٹ ایئر آؤ، اور وہ بھی 3 days کے لیے، ایسا معاہدہ. برابر، ہاں، یہ کانٹریکٹ سائن کیے، ان لوگوں کی ساری شرطیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی، اور صحابہ اکرام بہت ناراض ہوئے کہ ہم لوگ اپنے گھر سے اپنے قربانی کے جانور لے کر احرام پہن کر نکلے ہیں، اور اب جب یہاں پہنچے ہیں مکہ کی بارڈر پہ تو ہمیں یہاں سے روک دیا گیا اور ہم واپس چلے جائے اور نیکسٹ ایئر آئے تو ہم نہیں مانیں گے اس معاہدے کو. دس واز دا اونلی ون ٹائم جب صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر رہے تھے، کیونکہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بے عزتی، بے حرمتی پسند نہیں تھی، اس لیے وہ ناراض تھے، ہے نا؟ تو یہ معاہدہ ہونے سے پہلے ہی کیا ہوا تھا؟ یہ قریش جو ہے نا، ان لوگوں کو اسلام کے خلاف بہت ساری ان کی طرف سے بہت سارے فساد کرنے کی کوشش ہو رہی تھی. تو قریش نے اپنی بات رکھنے کے لیے ابو سفیان کو مدینہ بھیجا کہ ابو سفیان مدینہ جائے. ابو سفیان کون تھا پتہ ہے؟ ام حبیب بھی جو تھے باجی، آپ ویری سب گڈ، ام حبیبہ کے فادر. کون تھی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا؟ ہماری ماں، ماں. ہے نا؟ ہاں، ام المومنین میں سے ام ام حبیبہ. اور یاد ہے نا آپ کو کیسے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی تھی؟ کہاں ہوئی تھی شادی؟ حبشہ، حبشہ میں. کس نے کروائی تھی؟ نجاشی بادشاہ نے. ہم ہاں، یس. تو اب کیا ہوا کہ یہ قریش جو ہے نا، اب وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ان لوگوں کو صلح کر کے واپس تو بھیج دیا، اب وہ واپس ابو سفیان کو بھیجے جو ان کا سردار تھا، کہ بھائی تم تو ابھی کیا ہو، ان کے سسر بھی ہو نا. کس کے سسر ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو تم مدینہ جاؤ اور اس وعدہ، یہ جو کانٹریکٹ ہے، اس کو بالکل پختہ کرو اور اس کی مدت بھی بڑھا دو. کیا بولے تھے کہ نیکسٹ ایئر آنا عمرہ کے لیے. تو بولے آپ جاؤ بات کرو اور ان لوگوں کو ابھی پھر سے کہو کہ اب ہماری طرف سے یہ ہے کہ عمرہ تم نیکسٹ ایئر نہیں، اس کے نیکسٹ ایئر آنا. تو ابو سفیان آیا. اب ابو سفیان کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں
ان کی بیوی صاحبہ ہے۔ ابو سفیان مدینہ پہنچ کر اپنی صاحبزادی ام المومنین ام حبیبہ کے گھر آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو ام حبیبہ نے بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان شوق ہو کر کھڑا ہو گیا اور بولا، بیٹی، کیا تم نے بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا یا مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا کہ تم نے اس بستر کو لپیٹ دیا؟ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ناپاک مشرک ہیں۔ آپ کون ہیں؟ ایک ناپاک مشرک۔ ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے نا ابو سفیان۔ تو بیٹی نے کس طرح اپنا اعتراض جتایا کہ اپنے ابا کو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر بیٹھنے نہیں دیا۔ ابو سفیان نے کہا، واللہ، واللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی قسم، میرے بعد تمہیں شر پہنچ گیا ہے، یعنی تم نے میرے ساتھ یہ جو کیا، اب اس کا نتیجہ تم لوگوں کو بھگتنا ہوگا۔ اپنی بیٹی کو کیا دے دی؟ دھمکی۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے گفتگو کی، کچھ کنورسیشن کیا۔ آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بات کرنی چاہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی اندیکھی، سنی انسنی کر دی، جواب ہی نہیں دیا۔ تو پھر ابو سفیان نے کیا کیا؟ پھر وہ ابو بکر صدیق کے پاس گئے رضی اللہ عنہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری بات کرائے۔ انہوں نے کہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ میں نہیں کرا سکتا تمہاری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پھر منہ کی کھانی پڑی۔ اس کے بعد وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، انہوں نے بھی انکار کیا اور سخت بات کی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے بھی نہ بات کی بلکہ مشورہ دیا کہ وہ خود لوگوں کے درمیان امن کا اعلان کرے اور واپس چلا جائے۔ یعنی علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم لوگوں نے جو کیا تھا نا، کہ ہم کو مکہ سے روک دیا تھا، اب تم سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ تم کیا کرو، لوگوں کے بیچ کھڑے ہو جاؤ اور امن کا اعلان کرو۔ امن یعنی there is now peace between مکہ اینڈ مدینہ، اور تم واپس چلے جاؤ۔ کیا لگا آپ کو کہ یہ ایسا کیوں ہوا ان کے ساتھ، اور کیا یہ صحیح تھا؟ ذرا بتائیے۔ نہیں باجی، یہ بہت irrational تھا۔ بالکل یہی ہونا چاہیے تھا اس کے ساتھ۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کی تیاری شروع کر دی، کیونکہ خوشخبری مل چکی تھی۔ صحابہ کو بھی اس کا حکم دیا اور مدینہ کے گرد و پیش جو آرابی تھے، یعنی چھوٹے چھوٹے گاؤں اور چھوٹے چھوٹے قصبے، انہیں بھی تیاری کے لیے کہا، لیکن خبر چھپائے رکھی اور اللہ سے دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، جاسوسوں اور خبروں کو قریش تک پہنچنے سے روک لے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے دعا کتنا بڑا ہتھیار ہے، کیونکہ خبر تو، جاسوس تو ہر جگہ پھیلے ہوتے ہیں نا۔ اگر حملے کی تیاری شروع کر دی ہے تو پھر خبر تو پہنچ جائے گی، لیکن اس خبر کو روکنے کا صرف ایک ہی ذریعہ ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ سے دعا۔ کیا دعا مانگی اور کس نے مانگی؟
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ، جاسوسوں اور خبریوں کو قریش تک پہنچنے سے روک لے، تاکہ ہم ان کے علاقے میں اچانک ان کے سروں پر پہنچ جائے۔ اور اللہ سے دعا بھی کی اور تیاری بھی کی کہ کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ایک صحابی تھے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ سے 36 میل دور ایک جگہ کی طرف روانہ فرمایا، تاکہ سمجھنے والا یہ سمجھے کہ آپ اسی علاقے کا رخ کریں گے۔ سبحان اللہ۔ Now this is a strategy۔ کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک چھوٹا سا گروپ بھیجا۔ کس طرف؟ مدینہ سے 36 مائل دور دوسری ڈائریکشن میں، تاکہ جو خبری لوگ ہیں نا ان لوگوں کو پتہ چلے، کیونکہ پہلے زمانے میں کسی بھی جنگ سے پہلے ایک چھوٹا سا دستہ بھیجا جاتا تھا، ایک گروپ جو وہاں جا کے ساری تیاری کرے اور وہاں پہ کچھ ارینجمنٹس کر لے، پھر پوری آرمی آتی تھی۔ تو یہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹریٹجائز، تاکہ دشمن کو بالکل بھنک نہ ہو کہ ایکچولی یہ آرمی کس طرف نکلنے والی ہے۔ کیا آپ کے اور ہمارے اندر اتنی وزڈم ہے؟ کیا ہم لوگوں کو کوئی کام اسٹریٹجی کے ساتھ کرنا آتا ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں باجی۔ ہے نا؟ یا تو ہم لوگ سب کچھ بول دیتے ہیں، یا کبھی سیکریٹلی بھی کیے تو پھر وہ سکسیسفل اسی لیے نہیں ہوتا بیکاز وی لیک وزڈم۔ اب دیکھیے یہاں تک بات سمجھ آئی سب کو؟ کوئی کنفیوژن تو نہیں ہے؟ کسی کو کوئی کویشچن ہے تو پوچھ لو، پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ سمجھا باجی، الحمدللہ۔ سوریا کو تو سمجھے گا، اور کوئی؟ الحمدللہ سب سمجھ گئے باجی۔ ویری نائس، الحمدللہ۔ چلے آگے بڑھتے ہیں۔ اب ادھر کیا ہوا؟ ایک صحابی تھے مدینہ میں، ہاں ان کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، ان کے بارے میں قرآن میں سورت اور آیتیں بھی نازل ہوئی۔ ایک صحابی تھے حضرت حتیب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کیا کیا؟ کہاں رہتے تھے یہ؟ مدینہ میں۔ اور کون تھے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ قریش کو ایک لیٹر لکھ دیا اور بتا دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملہ کرنے والے ہیں، اور انہوں نے یہ لیٹر، یہ خط ایک عورت کو دیا اور اسے قریش تک پہنچانے پر بڑی قیمت ادا کی، یعنی ہی پیڈ ہر ہینڈسملی کہ تم یہ لیٹر قریش کے سرداروں تک پہنچا دو۔ اب کیا ہوا؟ اب دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی تھی اللہ سے؟ اے اللہ، جاسوسوں اور خبریوں کو قریش تک پہنچانے سے روک لے، تاکہ ہم ان ہاں کے سروں پر اچانک پہنچ جائے۔ ہاں، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی تھی نا، کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر ہو گئی، تو آپ نے حضرت علی اور حضرت مقداد، حضرت زبیر اور حضرت ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہما کو یہ کہہ کر بھیجا کہ تم اس پرٹیکولر لوکیشن پر جاؤ، وہاں پر
ایک عورت، اس کا حلیہ بھی بتایا، اور وہ عورت جس کے پاس ایک لیٹر ہوگا وہ اس سے لے لینا. تو یہ چاروں وہاں پہنچ گئے اور عورت سے برابر اسے ڈھونڈ لیا، کیونکہ لوکیشن بھی بتایا تھا، اس کا حلیہ بھی بتایا تھا. اس عورت نے کہا میرے پاس کوئی لیٹر نہیں. ان لوگوں نے کہا یا تو لیٹر نکالو، وہ خط نکالو، یا ہم تمہارے سارے کپڑے اتار دیں گے، کیونکہ لیٹر تو تمہارے پاس ہی ہے، تو کپڑے اتاریں گے تو مل جائیں گے نا. اللہ اکبر، نعوذ باللہ، استغفر اللہ. تو پھر وہ سمجھ گئی کہ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں، تو اس نے اپنے بالوں کے جوڑے میں سے وہ لیٹر نکالا اور ہینڈ اوور کر دیا. پھر یہ صحابہ اکرام اس خط کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور بتا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا بھی دیا کہ یہ کون سے صحابی نے کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیب نے یہ کیا ہے. اب حتیب رضی اللہ عنہ نے کیوں کیا؟ انہوں نے معافی مانگ لی. وہ کہنے لگے کہ مکہ میں میری پوری فیملی، میرا قبیلہ، میرا کنبہ وہاں رہتا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور قریش میں جب میں وہاں سے یہاں آیا تھا تو میں نے میرے فیملی کی حفاظت کرنے کے لیے قریش کے ساتھ یہ ڈیل کی تھی کہ تم میری فیملی کا خیال رکھنا، اس کے بدلے میں تم لوگوں کو ایسی کوئی خبر ہوگی تو دے دوں گا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے صرف اپنی فیملی کی حفاظت کے لیے کیا، ورنہ یہ کام میں کبھی بھی نہ کرتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت غصہ ہوئے، بولے اللہ کے رسول مجھے چھوڑ دیجئے، میں آج اس کی گردن اڑا دوں گا، کیونکہ اس نے دھوکے بازی کی ہمارے ساتھ، اس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی خیانت کی اور یہ منافق ہو گیا. دیکھیں کس کو غصہ آیا؟ حضرت عمر. ہاں، اور وہ تو بولے کہ مجھے اجازت دیجیے تو میں اس کو ختم کر دوں، اس نے منافقت کی ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غزوہ بدر میں حاضر ہو چکا ہے، اور تمہیں کیا پتا، ہو سکتا ہے اللہ نے اہل بدر پر جھانک کر کہا ہو کہ تم لوگ جو چاہو کرو، میں نے تمہیں بخش دیا. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی نا کہ بدر والے جتنے بھی اس میں شامل تھے اللہ نے ان کو آلریڈی بخش دیا ہے. یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھیں بھر آئی اور کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اس طرح اللہ نے آپ کی دعا سن لی اور کوئی خبر نہ پہنچا سکا مکہ تک. یہ اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے کہ نہیں؟ اور اس میں کیا ملتا ہے ہمیں؟ مورل بتائیے آپ لوگ. دعا دعا مانگا دعا، کرے. ویری گڈ. دعا بہترین ہتھیار ہے. اختیار ہے. یس، الحمدللہ. اب کیا ہوا؟ 10 رمضان 8 ہجری، یعنی ہجری کا 8واں سال، رمضان کا مہینہ 10واں دن. ہم لوگ سوچیں گے رمضان کے مہینے میں کہیں نکلنے کو؟ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ چھوڑ کر مکہ کا رخ کیا. آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ اکرام. کتنے؟ 10,000 صحابہ اکرام. آپ کو یاد ہے جو پہلی غزوہ ہوئی تھی غزوہ بدر، اس میں کتنے مسلمان تھے؟ 313. 313. اور وہ کون سے ہجری میں ہوئی تھی؟ سیکنڈ. ہاں، 2 ہجری میں ہوئی تھی. اور وہ کون سا مہینہ تھا، یاد آ رہا ہے؟
रमजान रमजान। हाँ, वो भी रमजान का महीना, सेकेंड ईयर ऑफ हिजरत। 313 सिर्फ सहाबा इकराम है। अब 8 हिजरी है, रमजान का महीना है, और 10,000 सहाबा इकराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीडरशिप में मदीना से निकले हैं मक्का की तरफ। जब वो एक मकाम ज़ुहफा पर पहुंचे, ज़ुहफा, तो वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत अब्बास मिले। वो मुसलमान होकर अपने बाल बच्चों समेत हिजरत करते हुए आ रहे थे। सुभान अल्लाह। पता है ना हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में। तो अब वो उसी वक्त वहां से निकले थे और जोहफा के मकाम पर रास्ते में मिले, और कहते हैं कि मैंने ईमान ले आया और मैं पूरी फैमिली के साथ हिजरत करके मदीना आ रहा हूँ। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने, फिर क्या हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई अबू सुफियान बिन हारिस और फूफीजाद भाई अब्दुल्ला बिन अबू उमैया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ और रिश्तेदार भी आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे मुंह फेर लिया, क्योंकि दोनों ने आपको बहुत सख्त अजियत पहुंचाई थी। लेकिन उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझाते हुए कहा कि कहीं ऐसा न हो कि आपके चचाजाद और फूफीजाद भाई ही आपके यहाँ सबसे बदबख्त हो। यानी ये लोग आए हैं ना, तो इनको एक्सेप्ट कर लीजिए, इनको ईमान लाने दीजिए, वरना यही बदबख्त हो जाएंगे, बागी हो जाएंगे अगर आप इनको कबूल ना करेंगे। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इन दोनों वो चचेरे भाई और फूफीजाद भाई को सिखाया। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको सीक्रेटली सिखाया, क्योंकि उनके भी रिश्तेदार है ना। उनको सिखाया कि तुम दोनों क्या करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जाओ और उनसे वही कहो जो यूसुफ अलैहि सलाम के भाइयों ने उनसे कहा था। क्या कहा था? सूरह यूसुफ की आयत है, अल्लाह की कसम, अल्लाह ने आपको हम पर फजीलत बख्शी और यकीनन हम ही खताकार थे। ये सूरह यूसुफ की आयत है कि जब भाई लोग मिले तो उन लोगों ने क्या कहा था यूसुफ अलैहिस्सलाम से कि अल्लाह की कसम, अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी फजीलत दी और यकीनन हम तो खताकार गुनहगार है। तो ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचेरे भाई और फूफीजाद भाई थे, उन्होंने अली रज़ियल्लाहु अन्हु से बात सीख ली और ऐसा ही किया और जाके फरमाया सेम चीज। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज तुम पर कोई कोई नाराजगी नहीं है, अल्लाह तुम्हें बख्श देगा और वो सबसे ज्यादा रहम फरमाने वाला है। इतनी अच्छी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ कर दी कि अल्लाह तुम्हें बख्श देगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रहम फरमाने वाला है। इससे क्या मॉरल मिला? कोई मॉरल मिला यहाँ पर? ये जो फैमिली मेंबर्स आए, रास्ते में मिले हैं, माफा माफी हो रही है, कुछ मॉरल मिला? एनीबडी? जरीन? बाजी, हाँ बाजी, हमको अ, रिश्तेदारों को रहने दो या कोई और, माफ करना चाहिए बच्चे गलतियों को। माफ करके आगे बढ़ने में ही हमारी हिकमत है। क्योंकि अल्लाह ताला माफी को पसंद फरमाता है। और कभी कभी जब हम माफ नहीं करते तो सामने वाला सरकश हो जाता है, बागी हो जाता है, फिर वो हो सकता है दुश्मन में जा मिले। तो हमारी भलाई
माफ करके बड़प्पन दिखाने में है, ना कि छोटा दिल करने में। सुभान अल्लाह। फिर अब ये पूरा काफिला फिर आगे बढ़ा। फिर इस मौके पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सहाबा इकराम रोजे से हैं, महीना रमजान का है और बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना रोजा खोल दिया और लोगों को भी खोलने का हुक्म दिया। ये सही बुखारी की रिवायत है, क्योंकि ये सफर में थे, ट्रैवल में थे, और इट वाज नॉट एनी नॉर्मल एवरेज जर्नी। ये जंग का मैदान में निकल रहे थे और मदीना से मक्का जा रहे थे। तो हम लोग कौन सी आयतें पढ़ चुके हैं रोजे के बारे में, कि कौन से दो लोगों के लिए अल्लाह ताला ने रुखसत रखी है कि वो अपना रोजा चाहे तो खोल दे या ना रखे, बाद में रख ले। कौन से दो लोग? मुसाफिर और मरीज। और मुसा मुसाफिर और मरीज। वेरी गुड। तो ये लोग मुसाफिर थे ना, इसीलिए इन लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ ये नहीं किया कि सबको बोले कि चलो तुम लोग रोजा खोल दो और मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ और मैं बर्दाश्त कर लूंगा। नहीं, खुद पहले रोजा खोला और फिर सहाबा इकराम को दिखा के खोला, क्योंकि बहुत सख्त गर्मी और बहुत मुश्किल हालात हो गए थे। फिर सहाबा इकराम ने भी रोजा खोल दिया। फिर ये सही बुखारी की रिवायत है। ओके। इसके बाद सफर जारी रखा यहाँ तक के ईशा का वक्त हो गया और मर उस जहरान नाम की जगह में वो लोग एंटर हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से लश्कर ने अलग अलग आग जलाई। आग जलाने का मतलब क्या होता है? अभी रात में उन लोगों को वहां पर पड़ाव डालना है। तो आग किस चीज के लिए काम आती है? उजाले के लिए भी, और गर्मी देती है। गर्मी भी देती है। फिर किसी को कुछ खाना बनाना है, कुछ गर्म करना है, और लोगों को भी पता चले कि यहाँ पर किसी ने पड़ाव डाला है। तो एक आग नहीं जलाई, फरमाया कि अलग अलग आग जलाओ ताकि बहुत सारी आग नजर आए। इस तरह 10,000 अलाव आग जलाई गई। अल्लाह अकबर। कैन यू इमेजिन? 10,000 का लश्कर था ना, तो हर एक इंसान ने अपनी अपनी छोटी छोटी आग जलाई। तो कितने आग के अलाव जले गए? 10,000। आप वो मंजर इमेजिन कर सकते हो? कैन यू विजुअलाइज इट? अल्लाह अकबर। क्या सीन होगा ना वो। जैसे आप लोगों ने कभी देखा हो कि कोई ऐसी रैली निकलती है या स्पोर्ट्स, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन, ओलंपिक्स वगैरह होते हैं, तो वो हाथ में मशाल लेकर निकलते हैं। तो आप इमेजिन करो कि 10,000 का लश्कर है और 10,000 लोगों के पास मशाल है। व्हाट अ सीन इट विल बी, इजंट इट? ओके। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को पहरे पर मुकर्रर फरमाया। पहरेदारी किसको दी? उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को। अभी क्या हुआ? अबू सुफियान अब कहाँ है? मक्का में सरदार है, पर उसको सबसे ज्यादा टेंशन हो रही थी। क्यों? अबू सुफियान को सबसे ज्यादा टेंशन क्यों हो रही थी? वो उसको नहीं मालूम अभी तक कि ये
10,000 का लश्कर आया है, वो मक्का में है, लेकिन उसको टेंशन हो रही थी। क्यों? क्यों हो रही थी? अभी तो हमने पढ़े उसके बारे में। बच्चे अचानक आ गए थे ना। नहीं, अभी कोई को मालूम नहीं है, अभी सुफियान को भी मालूम नहीं है, मैं कह रही हूँ आप लोगों को। अभी तक ये लश्कर बहुत सीक्रेटली चल के मक्का के बाहर ही पड़ाव डाला है, समझे? और अबू सुफियान मक्का के अंदर है, लेकिन उसको अभी से फिक्र हो रही थी। क्यों? बोलो मुकद्दसा। बाजी पहले भी इन लोगों को हार हुई थी ना जंगे बदर में, तो उसे पता यकीन था कि ऐसे ही होगा। अरे जंग की बात इन लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है अभी तक, समझे? अबू सुफियान को भी कोई खबर नहीं। दीदी आप ट्राई करें। उसकी बात किसी ने मानी नहीं थी। हाँ, जब वो मक्का में पहुंचा था और उसने बात करनी चाही थी, तो क्या किसी ने उसकी बात नहीं सुनी? वहां उस दिन से उसको खौफ हो गया था कि जरूर कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। तो अब उसने क्या किया? अब उसको कुछ मालूम नहीं है कि बाहर वहां लश्कर खड़ा है, उसे कुछ बताना था। अब उसके साथ उसका है ना, 2 साथी थे, हकीम बिन हिजाम और बुदैल बिन वर्का, उसके साथ थे। अभी अचानक से वो लोग थोड़ा सा मक्का के बाहर आए, तो उन्होंने आग देखी। तो फिर कहने लगे, आज जैसी आग और आज जैसा लश्कर तो हमने कभी भी नहीं देखा। तो वो लोग सोचने लगे कि ये किसका लश्कर है और इतनी बड़ी आग नजर आ रही है, कौन है ये लोग? अभी अभी हमने देखे कि ये ईशा का वक्त हो गया था, यानी अंधेरा तो है। इन लोगों को सिर्फ क्या नजर आ रहा है? आग। और जितनी आग उतने लोग, तो लश्कर भी इतना बड़ा। तो एक साथी बुदैल ने कहा कि क्या ये खुजाई लोग हैं, यानी खुजाई कबीला जो है? तो अबू सुफियान तो वो था ना सरदार, बहुत होशियार था। उसने कहा, खुजाई इससे कहीं कम और जलील लोग हैं, ये उनकी आग नहीं है और ये उनका लश्कर नहीं हो सकता, अबू सुफियान ने कहा। फिर क्या हुआ? उस वक्त हजरत अब्बास, कौन? चाचा अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, अभी अभी वो इस आर्मी में ज्वाइन हो गए थे, इस्लाम कबूल किया था ना। तो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खच्चर पर बैठकर चक्कर लगा रहे थे, यानी जैसे पहरा दे रहे थे। एक तरफ उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पहरा दे रहे थे, इस तरफ हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु उस खच्चर पर बैठकर चक्कर लगा रहे थे, पहरा दे रहे थे। तो उनको कुछ आवाज सुनाई दी और आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। तो वो उन लोगों के पास गए और पूछा, क्या बात है? हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जानते हो ये किसका लश्कर है? तो अबू सुफियान ने पूछा, किसका? चाचा अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, पूरे लश्कर समेत कुरैश की तबाही के लिए आए हैं। क्या जवाब दिया चाचा अब्बास ने? ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, पूरे लश्कर समेत कुरैश की तबाही बर्बादी के लिए आए हैं, अल्लाह की कसम। तो अबू सुफियान डर गया, क्योंकि पहले ही वो देख चुका था कि इतनी बड़ी आग और इतना बड़ा लश्कर।
تو وہ کہتا ہے کہ اب میں کیا کروں. ابو سفیان اور چاچا عباس یہ لوگ دوست تھے ہے نا. تو وہ ابو سفیان کہنے لگا اب میں کیا کروں, مجھے بچا لو. تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر وہ لوگ تمہیں یہاں دیکھ لیں گے نا ابھی اس وقت, تو تمہاری گردن اڑا دیں گے. اگر تم یہاں ابھی ان کے ہاتھ لگ گئے, ابھی تو میں نے تم کو دیکھا ہے, ابھی کسی اور نے اگر تم کو دیکھا تو ابھی تمہاری گردن اڑا دیں گے. اس سے بہتر ہے کہ آؤ میرے پیچھے اس کھچر پر بیٹھ جاؤ, میرے ساتھ بیٹھو, میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں. کون کہہ رہا ہے یہ کہ میں تمہیں لے کر چلتا ہوں؟ کون کس سے کہہ رہا ہے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا. ابھی ابو سفیان کے پاس تو اور کوئی چارہ نہیں تھا, تو پھر وہ بیٹھ گئے پیچھے. ابھی پہرا اور کون لگا رہا تھا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. جیسے ہی انہوں نے دیکھا تو کہا ابو سفیان, اللہ کا دشمن, اللہ کے رسول کا دشمن. اور وہ تلوار لے کے اس کی طرف دوڑے. ادھر حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کھچر کو زور سے اپنے پیر کی ایڑی ماری تاکہ وہ کھچر دوڑے اور اسے عمر رضی اللہ عنہ کے چنگل سے بچاتے ہوئے سیدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے. کون؟ عباس چاچا نے کیا کیا؟ دیکھا حضرت عمر آ گئے تلوار سے, ابھی اڑا دیں گے اس کو, تو جلدی سے کھچر کو ایڑی ماری. یعنی آپ کو پتا ہے کہ یہ ہارس یا ڈونکی وغیرہ پہ بیٹھتے تو ایسے پیر سے ان کو ایڑی مارتے تو پھر وہ دوڑنے لگتے. اس کو دوڑا دوڑا کے بچا لیا عمر رضی اللہ عنہ سے, اور سیدھا کہاں لے کر چلے گئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اب عمر رضی اللہ عنہ چھوڑیں گے کیا؟ وہ بھی آئے پیچھے پیچھے اور جلدی سے, اب پہلے چاچا پہنچے ہیں نا عباس اور ابو سفیان, لیکن حضرت عمر جلدی سے آئے ہیں اور پہلے بولے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے ابو سفیان کی گردن اڑانے کی اجازت دیجیے. اللہ اکبر. ابھی جلدی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولے اس سے پہلے چاچا عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے اسے پناہ دے رکھی ہے. چاچا عباس نے کہا یہ میری پناہ میں, میری سیکیورٹی میں ہے. اور جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پکڑ لیا. کس نے؟ چاچا عباس نے پکڑ لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پکڑ لیا کہ بھتیجے ہیں نا اور اللہ کے رسول بھی ہے, اور بولے کہ آج رات میرے سوا کوئی اور آپ سے بات نہیں کرے گا. یعنی مجھے آپ سے بات کرنی ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے تھوڑا ٹائم دیجیے کہ میں آج آپ سے کچھ بات کر سکوں. کس نے کہا یہ؟ حضرت عباس رضی اللہ. کس سے کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں, تو اب کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بار بار اجازت چاہی کہ مجھے آپ پرمیشن دیجئے کہ میں ابو سفیان جو آپ کے سامنے کھڑا ہے اس کی گردن اڑا دوں. کیونکہ غزوہ بدر میں, غزوہ احد میں ابو سفیان نے جو دشمنی نبھائی تھی اور اس کی بیوی ہندا نے چاچا حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا, وہ ہندا ابو سفیان کی ہی بیوی تھی. اسی لیے بار بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے, پرمیشن مانگ رہے کہ مجھے آپ اجازت دیجئے میں ابھی اس کی گردن اڑاتا ہوں. اب آپ دیکھیے, ایک طرف چاچا عباس
परमिशन मांग रहे हैं बात करने की, एक तरफ हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु परमिशन मांग रहे हैं इसकी गर्दन उड़ाने की, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब क्या था जानते हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, ना इसको जवाब दिया ना उसको जवाब दिया। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मसलिहत हिकमत के तहत। अच्छा, और कोई जवाब किसी के पास? क्यों खामोश रहे? बाजी यानी मुझे ऐसा लगता है कि दोनों he understood कि both of them were right in their own way. ओके, और कोई बाजी जवाब? अल्लाह के हुक्म का इंतजार कर रहे होंगे बाजी। वेरी गुड। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म का इंतजार भी कर रहे थे और उन दोनों को भी वक्त दे रहे थे कि वो लोग समझे कि वो क्या कह रहे हैं। Isn't it? अब क्या हुआ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बोले तो फरमाया, हजरत चाचा अब्बास से फरमाया कि अबू सुफियान को अपने डेरे पर ले जाओ, यानी खेमे डाले थे ना, इसे अपने खेमे पर ले जाओ और सुबह मेरे पास ले आना। कब ले आना मेरे पास? सुबह में। फिर जब सुबह सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर किया तो आपने फरमाया, ए अबू सुफियान, देखिए क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रात में कुछ भी नहीं बोले, सुबह बुलाया। और सुबह क्यों बुलाया? सुबह क्यों बुलाया? रात में क्यों कुछ बात नहीं की? थोड़ा वक्त दिया ना, टाइम लैप्स। क्यों दिया थोड़ा वक्त? अल्लाह की वही के इंतजार में। वो तो हो गया, लेकिन अबू सुफियान को टाइम क्यों दिया? इसलिए कि अबू सुफियान इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है और वो दुश्मन के खेमे में है और उसकी जान को खतरा है। और इस वक्त अभी रात में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इससे मार डालने की इजाजत मांग रहे थे तो नहीं दी ना, तो उसे क्या मिला फिर? इजाजत नहीं दी। अगर दे देते इजाजत तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु उसी वक्त उसका क्या कर देते? काम तमाम कर देते। तो क्या अबू सुफियान बचता? नहीं बचता। तो जब उसको उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को इजाजत नहीं दी तो इससे अबू सुफियान को क्या मिली? थोड़ी सी राहत और थोड़ी सी उम्मीद। Isn't it? कि हो सकता है कि मुझ पे रहम किया जाए, मुझे छोड़ दिया जाए। फिर रात भर जब वो सोचे पॉजिटिवली नेगेटिवली, हो सकता है वो रात में अल्लाह से दुआ करे, हो सकता है रात में उसका दिल पलट जाए, बदल जाए। यानी कोई भी फैसला करने से पहले हमारे लिए मॉरल क्या है? कोई भी फैसला करने से पहले थोड़ा सा वक्त दिया जाए ताकि वो जो भी क्रिमिनल है उसका दिल बदल सके। अब जब सुबह सुबह उसे लाया गया खिदमत नबवी में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू सुफियान, तुम पर अफसोस। क्या फरमाया? ए अबू सुफियान, तुम पर अफसोस। क्या अब भी तुम्हारे लिए वक्त नहीं आया? क्या अब भी तुम्हारे लिए वक्त नहीं आया कि तुम जान सको, कि तुम समझ जाओ कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं? इतना जबरदस्त स्टेटमेंट है। क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? ए अबू सुफियान, तुम पर अफसोस।
کیا اب بھی تمہارے لیے وقت نہیں آیا کہ تم سمجھ سکو، کہ تم سمجھ جاؤ کہ اللہ کے سوا اور کوئی الہ نہیں، عبادت کے لائق نہیں۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ابو سفیان اب تو تم ہمارے قبضے میں ہو، تمہاری جان لینا ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں، اور کچھ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی بات آگے رکھی، کس کی بڑائی کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ ایگزیکٹلی، اور ہمارا پرابلم ہی یہی ہے کہ ہم بس اپنی بڑائی کرتے رہتے ہیں، ہے نا؟ اس لیے ہم کو دشمنوں کا دل جیتنا نہیں آتا، اسی لیے ہم کسی کا دل نہیں جیت سکتے، نہ کسی کا دل بدل سکتے ہیں ہم، کیونکہ ہم اللہ کی بڑائی نہیں کرتے۔ اب دیکھیے یہ سن کر ابو سفیان نے کہا، اب دیکھیے ابو سفیان کا جواب سن لیجئے۔ ابو سفیان نے کہا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کتنے بردبار، کتنے کریم، کتنے ویل وشنگ ہیں، اگر اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہوتا تو اب تک تو میرے کچھ کام آیا ہوتا، فل سٹاپ۔ دیکھیے اسے کتنا سوچنے پہ مجبور کر دیا، اس کا دل کیسے نرم ہوا کہ جو خود جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھڑا ہونے والا آج کہتا ہے میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ سبحان اللہ، اور تعریف کرتا ہے، کہتا ہے آپ کتنے بردبار، یعنی کتنے پیشنٹ ہو، کتنے صابر ہو، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود میرے ساتھ جو نرمی اور رحمت کا معاملہ کر رہے ہو، آپ کتنے کریم ہو، کتنے اچھے ہو۔ اور پھر اللہ کی بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی الہ ہوتا تو اب تک وہ میری مدد کیا ہوتا نا، لیکن کوئی بھی نہیں آیا میری مدد کے لیے۔ دیٹ مینس اب میں سمجھ گیا ہوں کہ اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سفیان تم پر افسوس، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ پہلے اللہ کی بڑائی کی پہلے سٹیٹمنٹ میں، سیکنڈ سٹیٹمنٹ میں کیا فرمایا؟ اے ابو سفیان تم پر افسوس، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ تم جان سکو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ پہلی بات میں اللہ ہی ایک واحد الہ ہے، سیکنڈ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ابو سفیان نے کہا، اس بات کے متعلق تو اب بھی دل میں کچھ نہ کچھ کھٹک ہے۔ ابو سفیان بھی آنےسٹ بات کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اس بارے میں تو ابھی بھی تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے دل میں، اس بارے میں کہ آپ اللہ کے رسول ہو۔ اس پر چاچا عباس نے جلدی سے کہا کہ اے ابو سفیان اس سے پہلے تمہاری گردن ماری جائے اسلام قبول کر لو۔ Now you have two choices۔ ابو سفیان نے پھر اسلام قبول کر لیا اور حق کی شہادت دے دی۔ اس طرح ابو سفیان فتح مکہ سے پہلے، ابھی دیکھیے ابھی تک لشکر مکہ میں انٹر نہیں ہوا ہے، بٹ اللہ تعالیٰ نے چاہا اس سے پہلے ابو سفیان ایمان لے آئے، اسے ہدایت مل جائے، تو یہ سب کچھ اللہ کی مشیت سے ہوا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔
अब चाचा अब्बास ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू सुफियान सरदार है, ऑनरेबल है, उसे कोई इस्लाम का एजाज दे दीजिए, उसे कोई ऑनर दे दीजिए ताकि वो अपने आप को छोटा ना समझे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी समझ गए और फरमाया, हाँ हाँ, अबू सुफियान के लिए आज के दिन ये ऑनर होगा कि जो कोई अबू सुफियान के घर में घुस जाए, यानी उसके अंदर पनाह ले ले, तो वो सेफ होगा, वो अमान में होगा। और जो कोई अपना दरवाजा अंदर से बंद कर ले वो भी सेफ, और जो मस्जिद हरम में दाखिल हो जाए वो भी सेफ। यानी आज हम आए हैं, मक्का के अंदर एंट्री करेंगे, जो कोई अपने आप को बचाना चाहता है या तो अबू सुफियान के घर में चला जाए, जो जाएगा वो बच जाएगा। जो अपने घर को अंदर से बंद कर लेगा, यानी हमसे लड़ाई करने बाहर नहीं निकलेगा, अपने घर में अंदर छुप के बैठ जाएगा, तो वो भी सेफ है। और जो तीसरा क्या है, मस्जिद हरम में दाखिल हो जाए, वो भी सेफ है। तो ये ऑनर अबू सुफियान को दे दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। हम होते उनकी जगह पर तो क्या करते? कोई ऑनर देते या और जलील करते उसको? क्या करते? हम लोगों को क्या करना आता है? सिर्फ लोगों को जलील करना आता है। अस्तगफिरुल्लाह, नाउजुबिल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे दिल जीते हैं, देखिए। अब क्या हुआ? अब ये सुबह का वक्त है ना, उसी सुबह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बॉर्डर से मक्का के अंदर एंटर हुए और हजरत अब्बास को हुक्म दे दिया कि अबू सुफियान को क्या करो? पहाड़ के नाके के पास रोके रखो, ताकि वहां से गुजरने वाली ये फौजों को अबू सुफियान देख सके। यानी ये जो पहाड़ है ना, पहाड़ के ऊपर खड़ा कर दो आप अबू सुफियान को, ताकि वो क्या करे? पहाड़ के ऊपर खड़े होकर पूरे इस्लामी फौज को देखे। हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसा ही किया। इधर कबीले के कबीले अपने अपने परचम, अपने अपने झंडे, फ्लैग्स लेकर गुजरने लगे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लश्कर था 10,000 का, इसमें कई कबीले थे ना, तो हर कबीला रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसका लीडर आगे फ्लैग लेके चल रहा है। आप लोगों ने ओलंपिक्स में स्पेशली देखा होगा कि कैसे सारे प्लेयर्स अपने अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने कंट्री का फ्लैग लेकर आगे फ्लैग होल्डर खड़ा होता है और उसके पीछे पूरी सारे प्लेयर्स उस कंट्री के। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी फौज को हुक्म दिया था। सुभान अल्लाह। जब कोई कबीला गुजरता तो अबू सफियान पूछता कि अब्बास, ये कौन लोग हैं? जवाब में हजरत अब्बास कहते, ये बनु फुला है, समझे, बनु सुलैम है या बनु कुरैजा है या बनु सो एंड सो। तो अबू सुफियान कहते, मुझको बनु फुलान से क्या वास्ता, मुझे इन लोगों से क्या वास्ता। ये एक दूसरा कबीला आया, फिर पूछा, फिर वो बोले कि मुझे इससे क्या वास्ता। यहाँ तक के अंसार का ग्रुप, उसका दस्ता गुजरा। अंसार के पूरे ग्रुप
کا پرچم، اس کا فلیگ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں. انہوں نے کہا اے ابو سفیان، اب دیکھیا، اب انصار کا قبیلہ آیا. انصار یعنی کون؟ مدینہ کے رہنے والے. تو کہا اے ابو سفیان. ابھی سعد بن عبادہ نے آواز لگائی ابو سفیان کو پہاڑی کے اوپر، اور کہتے ہیں آج خون ریزی اور مار دھاڑ کا دن ہے، آج کعبہ حلال کیا جائے گا. تم نے اس کو حرام کر کے رکھا ہے نا کعبے کو، اس کے اندر بت بٹھا کر، آج ہم لوگ کعبے کو حلال کر دیں گے. ابو سفیان نے کہا اے عباس، پامالی کا دن مبارک ہو، کیونکہ اب وہ بھی مسلمان ہو گیا سفیان. ابو سفیان کہتے کہ آج کا دن مبارک ہو. اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گرین فلیگ کے ساتھ، سبز کلر کے فلیگ میں تشریف لائے. آپ مہاجرین اور انصار کے درمیان موجود تھے، یعنی آگے انصار، پیچھے مہاجرین، اور بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور گرین فلیگ کے انڈر، یہاں تک کہ صرف لوہے کی باڑ دکھائی پڑ رہی تھی. ابو سفیان نے کہا سبحان اللہ، عباس یہ کون لوگ ہیں؟ عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ انصار اور مہاجرین کے بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ابو سفیان نے کہا بھلا ان سے ایسی طاقت کے سامنے آج کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ تمہارے بھتیجے کی بادشاہت تو بڑی زبردست ہو گئی. عباس نے کہا یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت ہے. کیا کہا؟ یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت ہے. صدق اللہ العظیم. آگے کنٹینیو کریں گے نیکسٹ کلاس میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.